أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ بات چل رہی تھی دنیا کی محبت کے بارے میں، یعنی دل کی بے شمار بیماریوں میں سے ایک بڑی مہلک اور خطرناک بیماری جو ہے وہ دنیا کی محبت بھی ہے، اور جس سینے کے اندر، جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے تو اب اس دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت نہیں آتی ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ دنیا کی محبت کا نشہ شراب کے نشے سے بھی بڑا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، ویسے تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ جب ایک انسان شراب پی لیتا ہے تو وہ نشے کی حالت میں ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے۔ اب جب نشہ چڑھ جاتا ہے تو نشے کی حالت میں وہ نہ جانے کتنے برے کام کر بیٹھتا ہے، اس بات کا تصور و خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی شراب پینا ایک ایسا خبیث کام ہے جس کے سبب، جس کی وجہ سے بے شمار خبائث، بے شمار برے کام وجود میں آتے ہیں، جس کو ایک واقعے سے یوں سمجھیے کہ ایک انسان، ایک آدمی ہے جس کو مجبور کیا گیا تین چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر کہ ایک کو اختیار کر لو، ایک کو لے لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یا تو زنا کر دو، یا قتل کر دو، یا شراب پی لو۔ اب اس انسان نے سوچا کہ زنا کرنا بھی بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، بہتر ہے شراب پی لیتے ہیں۔ لیکن جب اب اس انسان نے شراب پی، اس آدمی نے شراب پی، اب شراب پینے کے بعد جب اس کو نشہ چڑھا، اب نشے کی حالت میں وہ زنا بھی کر بیٹھا اور قتل بھی کر بیٹھا۔ تو میرے دوستو، یہ شراب کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انسان جو ہے نہ جانے کتنے برے اعمال میں ملوث ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب علماء اکرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت کا نشہ ہے وہ اس شراب کے نشے سے بھی بڑھ کر ہے، بڑا ہوا ہے۔ یعنی جب انسان کو دنیا کی محبت کا نشہ چڑھتا ہے تو اب اس کو نہ حرام کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، نہ اچھا دیکھتا ہے، نہ برا دیکھتا ہے، نہ اپنے کی فکر کرتا ہے، نہ پرائے کی فکر کرتا ہے۔ اس کو تو بدعمالیوں میں ملوث ہونا ہے، مبتلا ہونا ہے۔ اور تاریخ کے اندر ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے، بغور مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ چند مخلص اور نیک دل بادشاہوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد نہ جانے کتنے ظالم حکمرانوں کے ناموں کی فہرست ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جن کا قتل و غارت گری مشغلہ بنا ہوا تھا، اور اپنی بادشاہت میں، دور حکومت میں جن لوگوں کی ظلم و زیادتی عادت بنی ہوئی، روزانہ مظلوموں کو قتل کرنا، لاچاروں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ناانصافیوں کا ایک طویل و عریض سلسلہ ہے۔ ہم سب سمجھ سکتے ہیں، زناکاری عام ہے، ناچ گانوں کے اڈے، مجرے کا نظام، یعنی ایسے اعمال کہ زمین بھی پناہ مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان بھی پناہ مانگے۔ باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے بھول جاتے تھے کہ جس کو تم قتل کر رہے ہو وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اور جس کے ساتھ تم زنا کر رہے ہو، جس عورت کو اپنے بستر کی زینت بنا رہے ہو، خدا کی قسم وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بہو ہے۔ یہ حالات جو ہیں آپ لوگوں کو نہ جانے کتنے بادشاہوں کے دور حکومت میں، دور بادشاہت میں مل جائیں گے۔ خود حجاج بن یوسف کو پڑھ کر کے دیکھیں تو میرے دوستو معلوم ہوگا کہ جب تک روزانہ ایک قتل کرنے کا حکم صادر نہیں کر دیتا تھا اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا تھا، چین نہیں آتا تھا۔ نہ جانے کتنے علماء کو، صلحاء کو، مخلصین کو، واعظین کو اس نے قتل کرایا، بلکہ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں لکھا ہے
जिनको हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किया, जिनमें से अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु का नाम सरे फहरिस्त आता है, जिनको कत्ल करने के बाद उनका सर उसने काबे पर लटका दिया था। और ऐसे बेशुमार वाक़यात तारीख की किताबों के अंदर मौजूद हैं, और ऐसे लोगों के भी वाक़यात मौजूद हैं जो गद्दार थे, मक्कार थे, अय्यार थे, जिनके मकरो फरेब की वजह से, जिनकी गलत पॉलिसियों की वजह से दीन को भी नुकसान पहुंचा, ईमान को भी नुकसान पहुंचा, और मुल्क मिल्लत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई आने वाले 100 सालों तक नहीं हो पाई। आप पढ़ें शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, जिनके साथ जो है मीर जाफर मीर सादिक ने गद्दारी की थी, और उसके अलावा न जाने कितने नाम हैं, इनको अभी शुमार करना मुनासिब नहीं है। तो बताना यह है कि ये जितने भी वाक़यात हैं, इन तमाम वाक़यात के असबाब, इनका सबब सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की हिर्स और दुनिया का लालच होता है। यानी जब दुनिया की मोहब्बत इंसान के दिल के अंदर आ जाती है, दुनिया का लालच इंसान के दिल के अंदर आ जाता है, अब वो इंसान जो है इस मोहब्बत में अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, और न जाने कितने गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है, मुब्तला हो जाता है। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी समझ में आ जाती है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ीबान जाइआने उर्सिला फिल गनमी बिअफ़सद लहा मिन हिर्सिल मरी अलल माली व शरफि लिदीनी, कि 2 भूखे भेड़िए जिनको बकरियों में छोड़ दिया जाए, वो उन बकरियों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जितना आदमी के अंदर मालो जा की मोहब्बत, मालो जा की हिर्स उसके दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मालूम ये होता है मेरे दोस्तों, यानी एक भूखा भेड़िया जो है वो इतना बकरियों के रेवड़ में दाखिल होने के बाद उन बकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना दुनिया की मोहब्बत इंसान के दीन को नुकसान पहुंचाती है। आखिर में यही बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये दुनिया की मोहब्बत, इसको सीने से निकालिए। कुल्लु मन अलैहा फान, ये फानी दुनिया, हर चीज फना होने वाली है, कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। जैसा कि कल भी बताया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फासिलु मा यबका अला मा यफना, कि बाकी रहने वाली चीज को फना होने वाली चीज पर तरजीह दो। मैं कहता हूं कि आखिरत को तरजीह दो इस फना होने वाली दुनिया पर, और इस दुनिया को सिर्फ जरूरत के एतबार से इस्तेमाल करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।